السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ارشاد فرما رہے کہ میری کیا تمنا ہے، میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ صحابہ عرض کر رہے ہیں کیا ہم آپ کے بھائی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے صحابہ ہو، میری تمنا ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مجھے دیکھیں گی بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے، جو بغیر دیکھے مجھ پر جو ہے نا یقین کرے، میں ان سے ملنے کی تمنا کرتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں۔ مطلب کیا ہے، صحابہ کرام حالانکہ سرکار کے قریب تھے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے کہ میں اپنے ایمان والے بھائیوں سے، میں اپنی امت کے وہ ایمان والے لوگ ہیں ان سے ملوں، ان سے میری تمنا ہے، ان سے ملنے کی، ان سے ملاقات کے لیے میری خواہش ہے۔ تو بات کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کرتے ہیں، ایمان والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کی خواہش کیا ہے، ایمان والوں سے میں ملاقات کروں۔ اب ہم کیا ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، ہم جو زمانے میں پیدا ہوئے وہ 1000 سال بعد، 1400 سال بعد پیدا ہوئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے کی اہمیت بتا رہے کہ میری تمنا ہے کہ میں وہ بھائیوں سے ملوں، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے کہ میں ان بھائیوں سے ملوں جو میرے کو دیکھے نہیں، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائے۔ تو بات کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس جو اہم چیز ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان والوں سے ملنے کی سرکار جو ہے نا خواہش کر رہے ہیں، کیوں مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تم میرے صحابہ ہو، تم مجھے دیکھ کر تم نے معجزات دیکھے، تم نے جو ہے نا میری جو ہے نا قرآن اترتا ہوا دیکھا، تم نے ہر چیز میری دیکھی، مگر میرے کچھ امتیاں ہیں بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں۔ تو ایمان کی اہمیت کیا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس؟ ایمان والا جو ہوتا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑا اس کے پاس جو ہے نا اللہ کے پاس اس کا مقام ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیا ہے، بیسک ایمان سرکار پر یہ کہ سرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے وہ حق ہوتا ہے، جو آپ فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ اب ہمیں کیا ایمان لانا ہے سرکار پر، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ذاتی مالک اللہ تعالیٰ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مگر پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں۔ اب یہ ایمان لانا ہے۔ اب سرکار کیا پہنچا ہے، سب سے اہم چیز جو ہمیں پہنچ رہی ہے وہ علم دین ہے۔ علم دین کیا ہے، صحابہ کو پہنچا۔ اب ہم بول رہے ہیں کہ ہم سرکار پر ایمان رکھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، مگر اصل میں حقیقت میں ایمان کیا ہے سرکار پر، کہ سرکار جو بولے اس پر عمل ہو، سرکار جو فرمائے دیکھو یہ چیزوں میں تمہارا فائدہ ہے، آخرت کی تیاری میں تمہارا فائدہ ہے، دنیا کی طرف تمہاری جو رغبت ہے اس میں تمہارا نقصان ہے، یہ ایمان حاصل کرنے میں تمہارا فائدہ ہے اور دنیا کی محبت تمہارے لیے نقصان ہے۔ تو یہ جو سرکار فرما رہی اس پر ہم عمل کرنا، اس پر یقین کرنا کہ سرکار نے فرمایا یہ کرنا ہے تو کرنا ہے۔ تو یہ سرکار پر ایمان ہوگا کہ اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور سرکار پہنچاتے۔ لا الہ الا اللہ پہ یقین ہونا ہے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یقین ہونا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور پہنچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ کلمہ مکمل نہیں ہوا۔ تو جو بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، کیونکہ عالم میں حکمت ہے، ہمیں ہر چیز ملتی ہے حکمت سے ملتی ہے، تو دین بھی ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمل، جو ایمان کی جو تعلیمات ہے وہ سیکھنے سے ملے گا۔ اب اہم چیز کیا ہے دین میں، سب سے اہم چیز ہے ایمان، اس لیے سرکار فرما رہی ایمان والوں سے میں ملنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مجھے بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو ہم ایمان والے اگر ہم بن گئے،
اب ہم کیا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیے، مگر ہمیں پریکٹسنگ مسلم بننا ہے. ہمیں جو اصل مسلمان کون ہوتا ہے، جو فرما بردار ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چو چرا نہیں کرتا وہ مسلمان ہوتا ہے. ہم کلمہ پڑھ لیے مگر ہمارے ہر معاملے میں، ہر جو ہے نا گھریلو معاملے لے لو، آفس کے، دکان کے، نوکری کے تمام معاملات لے لو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چوچرا ہوتی ہے. ہم اللہ کے دیو پہ راضی نہیں رہتے، ہم اللہ کے منشا پہ راضی نہیں رہتے. ہم چاہتے ہیں کہ میرے طرح، میرے منشا کے تحت، میرے مرضی کے تحت ہو. ابھی ہم ہر معاملے میں چوچرا کر رہے ہیں، مطلب ہم زبانی مسلمان. اب مسلمان سے مومن بننا ہے تو ایمان والے کو اللہ پسند کرتے، اللہ کے رسول پسند کرتے، اور ایمان والے کو اللہ دوست رکھتا اور اللہ کے رسول دوست رکھتے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میرے بھائیوں سے ملاقات کرنے کی میری تمنا ہے. تو اللہ کے رسول کی تمنا کیا ہے، ایمان والے بن جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی تمنا تو اللہ تعالیٰ پوری کرتے. اب ہم اپنی تمنا کیا کریں کہ ہم مسلمان سے مومن کا جو سفر کریں. ہم گھرانے میں مسلمان پیدا ہو گئے مگر ہم کیا کریں، اب مسلمان سے ہم مومن بنے، مسلمان سے ہم متقی بنے، مسلمان سے ہم محسن بنے، ہم ایمان حاصل کریں. ایمان حاصل کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ لیا، اب وہ پڑھ کے جو ہے نا ہمیں سمجھنا ہے. پڑھنے سے کچھ نہیں تھا، صرف پڑھ لینے سے کچھ نہیں تھا، اس کو پڑھنے سے بھی فائدے ہے، پڑھ کر سمجھنے سے اور زیادہ فائدے، بہت ہی زیادہ فائدے، کہ بندے کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم زبان بچپن میں 13 سیکنڈ 14 سیکنڈ پڑھ لیے کلمے کو، لیکن صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایمان کی تعلیمات 13 سال سیکھے. تو ہمیں کتنے سال سیکھنا ہے، ہمیں زندگی بھر سیکھنا ہے، کیونکہ ایمان آنے کا ذریعہ ہے. اور یہ آخرت کی فکر سرکار نے دی کہ تمہاری جو بہتری ہے، تمہاری جو بھلائی ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. مرنے کے بعد سوالات ہے 3. وہ 3 سوالات کیا ہے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اب یہ تینوں سوالات کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان ہوگا تو یہ سوالات کے جوابات دے سکے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ جوابات نہیں دے سکتے. ایمان اہم ہے، ایمان ہر جگہ کام آئے گا، ایمان دنیا میں بھی کام آئے گا، ایمان آخرت میں بھی کام آئے گا. خبر میں مرتے کیا سوال ہے، تیرا رب کون ہے؟ مطلب جو یہاں پر ایمان رب پر ہوگا وہ ویسا ہی جواب بندہ خبر میں دے گا. زبان سے وہاں ہم سمجھتے ہیں کہ خبر میں جو نا زبان چلے گی، میں بول دوں گا اللہ رب ہے میرا، اللہ میری رب. رب کے معنی کیا ہے، آسان لینگویج میں اللہ فرماتے ہیں پرورش کرنے والا. ہم بول دیں گے میری پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر یہاں پر جو دل میں بندہ تصدیق کرے گا، جیسی اس کی تصدیق ہوگی اندر دل میں جو اس کے اترے گا، جیسا اترے گا وہاں پر وہ جواب دے گا، کیونکہ وہاں پر خلق کو جواب دینا ہے. تو جیسا ہم خلق کو سواریں گے، خلق سوارنا کیا ہے کہ خلق میں جو گندگی ہے، جو نفرتیں ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو چھپا ہوا شرک ہے، چھپا ہوا کفر ہے، جو چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، وہ بیماریوں کو نکال کے اس پر صاف صفائی کر کے اس میں ایمان ڈالنا ہے. اس میں لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہونا، لا الہ الا اللہ انٹر ہونا، کلمہ انٹر ہونا دل میں. اب صرف زبان سے ہے، زبان سے بھی دل میں انٹر ہونا. تو جب دل میں انٹر ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مجھے تمنا ہے میرے ایسے بھائیوں سے ملوں، جو امتی آنے والی امتی ہے، مجھے تمنا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث شریف میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا فرمائی ایمان والوں کے لیے، ایک بار مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھے ایمان لائے، مجھ پر ایمان لائے. ایک بار مبارک ہو، یعنی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں تمہیں ایک بار مبارک ہو میرے کو دیکھ کے ایمان لائے تھا، اور 7 بار مبارک ہو ان کو جو مجھے دیکھے بھی نہیں اور ایمان لائے. مطلب جو صحابہ کے علاوہ تھی، صحابہ کرام کے علاوہ تھے، سرکار ان کو 7 بار مبارک دے رہے ہیں، 7 بار مبارکباد دے رہے ہیں. کیا مبارکباد دے رہے ہیں، تو بن دیکھے ایمان لائے، بن دیکھے میری باتوں پہ یقین کرے، بن دیکھے میرے پیغام پر عمل کرے، یہ تم پر 7 بار مبارک. تو امت سے اتنی محبت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر بندہ جو ہے نا آخرت میں کامیاب ہو جائے، خبر کی منزل میں کامیاب ہو جائے. جو خبر میں کامیاب ہو گیا آخرت کی تمام منزل میں کامیاب ہو گیا. تو ہمیں کیا فکر کرنا ہے، جو سرکار ہمیں چاہنے والے ہیں اور جس کے لیے ہمیں بنایا گیا. اللہ تعالیٰ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتے تو ہمیں بھی پیدا نہ کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ ہے ہم کائنات میں. تو ہمارے جو آقا ہے، جو امت میں ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام آنے کے لیے ترسے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دے، مجھے نبی بنا دے اس امت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہو سکتا موسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ سے عرض کیا اے موسیٰ، اے اللہ تعالیٰ مجھے امتی تو ہی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ. تو انبیاء علیہ السلام یہ رش کرتے تھے کہ ہم بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام جو نبوت کا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی اتر رہی ہے، وہ مقام سے چھوڑ کر کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیج دے.
کیوں یہاں پر جو نعمتیں ہیں ہم اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. تو اللہ کی نعمتیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص ہے. پچھلی امتیں عبرتیں بنی ہمارے لیے. ہماری امت یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے لیے عبرت نہیں ہے, مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پچھلی تمام امتیں ہیں. کوئی امت کو جو نا پہاڑ کے سے پھینک دیا گیا, کسی کو جو نا جانور بنا دیا گیا, کسی کو اوپر اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا. تو تمام پچھلی امتوں پر عذابات آئے, وہ عذابات ہمارے لیے عبرت ہے. اب یہ ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے پر عذاب نہیں آ رہا, ظاہری طور پر جو عذاب نہیں آ رہا ہمارے پر, ہم بندر نہیں بنائے جا رہے, ہم جو ہے نا گندے جانور بنائے نہیں جا رہے, ہمارے پر جو نا آسمان سے عذاب نہیں آ رہا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کے اللہ تعالیٰ رحمت بنا کر بھیجے ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہری طور پر عذاب نہیں آئے گا مگر باطنی طور پر عذاب آئے گا. باطنی طور پر عذاب کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا عبرت حاصل نہیں کرے گا. بندہ جو ہے نا اولیاء اللہ فرماتے گناہ کرے گا, اس کو شرمندگی نہیں ہوگی گناہ کرنے پر. اگر ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی, مطلب یہ ہمارے دل پہ عذاب ہے. ہم نیکی کر رہے ہیں, نیکی میں لذت فیل نہیں کر رہے ہیں, لذت نیکی میں مزہ نہیں آ رہا, شوق نہیں ہے نیکی کا, زبردستی کر رہے ہیں, رسمی طور پر کر رہے ہیں, تو یہ بھی بندے کے دل پہ عذاب ہے. عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں. ہر چیز عبرت ہے, گھر میں ہر چیز عبرت ہے. کوئی مر گیا, عبرت حاصل نہیں کریں گے, مجھے بھی جانا ہے, اب اس کا کیا ہوگا, اس کے خبر کے 3 سوالات ہے, وہ عبرت ہے, عبرت کا نشان ہے. اب ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی تو ہم پر عذاب ہے. باطنی طور پر عذاب ہے, ظاہری طور پر ہم پر عذاب نہیں آئے گا اولیاء اللہ فرماتے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہمیں موجود ہے. ہم جو مخلوق کی طرف محتاج بنے ہوئے, مخلوق کی جو نا فقیر بنے ہوئے, یہ بھی اولیاء اللہ فرماتے اللہ کا عذاب ہے ہم پر. تو ظاہری طور پر عذاب نہیں آ رہا, یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا رحمت ہے, ہم پر عذاب نہیں آ رہا. مگر باطنی جو ہے نا دل کی جو دل پر جو عذاب آ رہا ہے, وہ عذاب سے کیسا نکلے ہم. ہمارا دل ناپاک ہونے کی وجہ سے ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی, ہمیں احساس نہیں کہ میں گناہ کرا, اللہ کی نافرمانی کرا, اللہ کے رسول کی نافرمانی کرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو مخاطب ہو رہے ہیں کہ مبارک ہو, دعا دے رہے ہیں 7 بار کہ تمہیں مبارک ہو. اللہ کے رسول کی دعا تو قبول ہونی ہی ہونی ہے. کائنات میں جو مقدس ذات ہے مخلوق میں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہمیں شامل ہونا ہے, تو ہمیں ایمان والا بننا. ایمان والا کیسا بنیں گے؟ ایمان آتا ہے علم سے آتا ہے. الایمان هو الیقین, ایمان یقین کا نام ہے. یقین کرنا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے, اللہ میرا مالک ہے, اللہ میرا رازق ہے, اللہ میری پرورش کر رہا, اللہ کے سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں ہے. اب یہ ایمان, یہ یقین دل میں اتارنا, وہ دل میں اتارنے کے لیے کیا چاہیے؟ علم دین چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل چاہیے. وہ علم آئے گا تو ایمان آئے گا, علم سے ایمان آتا, علم آئے گا اولیاء اللہ کی صحبت سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم دین ہوتی ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت علم دین ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت ہے وہ علم دین ہے. وہ علم دین ملنے کس کو ملے گا؟ اولیاء اللہ کو ملا. اب ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو ہمیں اولیاء اللہ کا دامن چاہیے. ہمیں کوئی علم حاصل کرنا ہے, انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا تو ہم انجینئرنگ کالج جاتے ہیں, ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا تو ڈاکٹری کے پاس جاتے ہیں, اکاؤنٹنسی کا علم حاصل کرنا تو اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں. تو جس فیلڈ کا جو علم ہے ہم دنیا میں ہوشیار ہوتے ہیں, دنیا کی طرف جاتے ہیں. مگر دین کا علم آتے ہم کہتے ہیں نہیں بھائی آج لوگ صحیح نہیں ہے, آج یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تب تک نہیں لائیں گے جب تک ایک ایمان والا بھی باقی, جب تک ایک ایمان والا بھی ایک قیامت نہیں لائیں. تو ایمان والے موجود ہے, علم والے موجود ہے, اس میں ڈپلیکیٹ بھی ہے, اوریجنل بھی. اب ہم کوشش کرنا, دعا مانگنا مولا سے کہ ہمیں جو نا اوریجنل سے ملا, ڈپلیکیٹ سے ہماری حفاظت فرما. تو یقین آئے کیسا آتا ہے؟ یقین علم سے آتا ہے. کیا یقین کرنا ہے؟ اللہ میرا مالک, کہ اللہ میرا حاجت روا ہے, اللہ میری پرورش کر رہا. اب یہ یقین نہیں ہے, کیسا معلوم؟ ہم اپنا جائزہ لے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمارے دل کی کیفیت دیکھیں. ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے کہ ہمارا دل مولا کی طرف متوجہ ہے یا مخلوق کی طرف متوجہ ہے. کچھ بھی دل میں پرابلم آ گئی, کیا آ گیا؟ ہمارا دل کدھر جا رہا؟ پیسوں کی طرف جا رہا ہے یا رب کی طرف جا رہا ہے؟ پیسوں کا استعمال کرنا ہے, مگر پہلا تھاٹ دیکھیں اپنا کیا رہتا. ایک پرابلم آتے ہی بولتے کہ میرے پاس پیسہ ہے نا ہو جاتا, وہ فلاں ڈاکٹر ہے نا ہو جاتا, وہ فلاں جو ہے نا دوست ہے ہو جاتا, وہ فلاں میرا بینک بیلنس ہے ہو جاتا, وہ فلاں میری سہیلی ہے ہو جاتا, وہ فلاں میرے رشتے دار ہے ہو جاتا. اور یہ دل کی ہمارے جو نا دل میں چھپی ہوئی گندگی ہے. اب یہ نکالنا ہے کہ ہماری جو ہے نا دل کی ناپاکی کیسا نکلے گی؟ ایمان آئے گا تو نکلے گی. ایمان کا علم حاصل کرنا. ایمان کیا ہے؟ یقین, یقین آنا. ایمان سے یقین آتا, کچھ بھی پرابلم آئی یقین رہتا بندے کو کہ مولا میرے ساتھ ہے. یہ سب تو میں حکمت ہے استعمال کروں گا, مگر دینے والا ذات, دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں دوا کا استعمال کروں گا, ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, مگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ رکھے تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ میرا حاجت روا ہے, میری بیماری کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ, میری پرابلم دور کرنے والا اللہ تعالیٰ. آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, پرابلم آئی,
یہ پرابلم میری سالو کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, میں کوشش کروں گا مگر میری مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب ہم دیکھیں ہم کیا مانگ رہے ہیں ہر معاملے میں مولا سے, کیا ہم مولا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, مولا سے جو نا سامنے گڑگڑا رہے ہیں کہ مولا یہ پرابلم ہے, میری چھوٹی پرابلم بھی یہ ہے, میری بڑی پرابلم یہ ہے, تو سالو کر. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ رہے تو ہمارا ایمان اچھا ہے, اگر نہیں مانگ رہے مطلب مسئلہ ہے, نہیں مانگ رہے مطلب ہم مخلوق کی طرف متوجہ ہے, ہمارا یقین مخلوق پر ہے, یقین جو اللہ پہ ہونا ہے وہ مخلوق پر آ گیا. اب یہ یقین نکالنے کے لیے کیا ہے؟ علم چاہیے. غلط یقین بیٹھ گیا نا, غلط یقین بیٹھ گیا تو صحیح یقین آنا اندر. گندگی نکالنا ہے, پہلے گندگی اندر سے دل کی نکالنا ہے, جو دل میں کفر آ گیا, شرک آ گیا, نفاق آ گیا, یہ نکالنا ہے. یہ نکالنے کے لیے علم چاہیے, اولیاء اللہ کی جو ہے نا صحبت چاہیے, اولیاء اللہ کے غلاموں کی صحبت چاہیے. جب یہ علم آئے گا تو ایمان آئے گا, یقین آئے گا کہ میرا پرورش کرنے والا, میرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے. ورنہ ہم کیا کریں گے؟ ہم کام کرتے رہیں گے زندگی بھر, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, مگر اللہ تعالیٰ کی نظر جو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ دیکھتے, دل کی کیفیت دیکھتے, میرے پہ یقین کر رہا ہے یا مخلوق پہ یقین کر رہا. نمازیں پڑھ رہا برابر, مگر دل میں کیا ہو رہا؟ اللہ اکبر بول کے جب نماز کے لیے کھڑ رہا تو کیا کیفیت ہے اس کی دل کی؟ بڑائی میری بیان کر رہا یا مخلوق کی بیان کر رہا؟ بڑائی میری بیان کر رہا یا اپنی تعریف دل میں رکھ لیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بول کے کھڑ دے, اپنی صلاحیت سمجھ کے کھڑ دے. ہم میں کر لیا, میں کھانا پکا دیا, میں کھا لیا کھانا, میں کوئی انتظام کر دیا, میں میرے گھر والوں کو پیسے بھیج دیا, میں گھر والوں کے لیے انتظامات کر دیا, میری فیملی کے لیے میں انتظام کر دیا, میرے دوست کے لیے انتظام کر دیا. اب یہ پوری تعریفیں, پوری جو نا پریزنگ جو نا ہم اپنے لیے رکھ کے مولا کی بارگاہ میں آتے, یہ پورا دل میں جھٹک کے آنا ہے نماز کو, نماز چھوڑنا نہیں ہے. مگر جو کیفیت نماز میں ہونا ہے, مولا سے جو مناجات ہے, مولا کی جو ملاقات ہے, میں کچھ بھی نہیں بول کے آنا ہے. اب وہ کب آئے گا؟ ایمان آئے گا تو آئے. ہم کیا, ہماری نماز اب کیسا ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر عبادت اللہ کی بول رہے ہیں, مگر ہم اپنی عبادت لے لے رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ میری عبادت ہو, لوگ میرے سامنے گڑگڑا ہے, لوگ میرے سامنے عاجزی کرے, لوگ میرے فقیر بنے, لوگ مجھ سے مانگے, میں پیسے والا ہوں میرے سے مانگے, میں علم والا ہوں میرے سے مانگے, لوگ میرا ڈر رکھے, لوگ میری ناراضگی کا خیال رکھے. اب یہ تمام چیزیں جو مولا کو دینا تھا ہم اپنے لیے لے رہے ہیں یا ہم کسی اور مخلوق کو دے رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر جو آ گیا پرابلم, یہ کیوں آیا؟ ہمیں شیطان نے کیا دھوکہ دیا؟ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے میں پڑھ لیے کلمہ, مگر اس کو پڑھ کے چھوڑ دیے. کہ پڑھ کے ہم کلمے کے بعد نماز روزہ زکات تک پہ لگ گئے, کہ سمجھ گئے کہ کلمہ پڑھ لیے ختم, اب نماز پڑھ لو, زکات روزہ یہ کر لے کے مر جاؤ کامیاب. کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان. ایمان والے سے اللہ محبت کرتے, ایمان والے سے اللہ کے رسول محبت کرتے, اور ایمان والا ہی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے انہیں جنت میں جائے. ایمان جس کے اندر نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے. تو ایمان کی اہمیت ہے. آج جو فی زمانہ کمی ہے وہ ایمان کے علم کی کمی ہے. عمل کے لیے بہت سارے عمل کی جو ہے نا بتانے کے لیے دنیا بھر میں کوششیں, کہ نماز ایسا پڑھ لیتے, روزہ ایسا رکھ لو, مسائل بہت ہے, مگر ایمان جو عمل کو درست کرنا ہے وہ اہمیت کی چیز ہے, ایمان کی تعلیمات نہیں ہے. تو اولیاء اللہ کیا کرے, ایمان کی تعلیمات جو اہمیت کی چیز ہے وہ پہلے بتاتے. بندہ جب آتا ہے اس کو توبہ کرا کے پہلے ایمان کی تعلیم دیتے. جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھو, جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں باپ کی فرمانبرداری کرو, جو ایمان والا ہوتا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آفس میں کام کی چوری کرو, اس کام کی چوری نہیں کرنا, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہاں چوری کرو, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں یہاں سے یہ نافرمانی سے بچو. وہ آٹومیٹکلی جب ایمان آ جاتا اس کو معلوم ہو جاتا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا پیدا کرنے والا میرا اللہ تعالیٰ ہے, میرا رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی فرمانبرداری شروع کرتا. جہاں بھی ہو, گھر میں ہو, آفس میں ہو, کدھر بھی. تو تمام پرابلمس کیوں آ رہے ہیں؟ جو لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا جو جھگڑا ہے رب سے بظاہر تو نہیں دکھ رہا جھگڑا, مگر ہمارا جو دل میں ہم اللہ کے علاوہ مخلوق کو جو کریڈٹ دے رہے ہیں وہ اللہ سے ہمارا جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہمارے دل میں ناپاکی پیدا ہو گئی. وہ ناپاکی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے. اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے, محتاج بنا دیے مخلوق کی, اللہ کو چھوڑ دیے, مخلوق کی طرف توجہ کر دیا. اللہ بولے جا تو مخلوق کی طرف ہی چلے, مخلوق کا محتاج بن, مخلوق کے اب در بدر بھٹکتے, اس کے پاس جاتے, اس کے پاس جاتے, اس کے پاس جاتے, اس کے پاس جاتے, اس کے پیچھے پیچھے پڑتے رہتے, کام ہوتا ہی نہیں. پریشانی آنے کے بعد بھی, اور پریشان کیوں ہوتے معلوم؟ پریشانی آنے کے بعد بھی مولا سے رجوع نہیں ہوتی, پریشانی آنے کے بعد بھی پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی, تو پریشانی کیا ہوتی ہے اور ڈبل ٹیبل ہو جاتی. اللہ کی طرف پریشانی آنے کے بعد مولا کی طرف رجوع ہوتے کہ مولا غلطی ہو گئی, تو میرا حاجت روا ہے, تو مالک ہے مولا, ہم حاجت مند, ہم فقیر ہے مولا تیرے, ہم مرزوق ہے تیرے, ہم حاجت مند, ضرورت مند ہے تیری مولا. یہ پریشانی ہے میری. جب بندہ مولا سے یہ توبہ کر کے رجوع ہوگا تو ایمان کی دولت ہے, یہ ایمانی الفاظ ہے اس کے دل سے نکلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کرے. ہم پریشانیوں میں پریشانیاں, لڑائیوں پہ لڑائیاں, جھگڑوں پہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟
یہ ہمارا جو جھگڑا ہے، ہمارا جو تعلق ہے رب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تعلق ہمارا ختم ہو گیا. وہ تعلق ہمارا دل سے جو یقینہ ہونا تھا، دل سے جو گٹھ جوڑ ہونا تھا مولا سے، وہ ختم ہو گیا. جب اللہ سے تعلق صحیح نہیں ہے تو کسی مخلوق سے ہمارا تعلق صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب سے پہلے تعلق جوڑنا ہے. اور رب سے تعلق جوڑنے کا نام ایمان ہے. رب سے تعلق جوڑنے کا نام احسان ہے، یقین ہے وہ اللہ سے کہ یہ اللہ میرا حاجت روا. یہ وہ تعلق بنانا، وہ تعلق بنانے کے لیے علم دین چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم چاہیے. وہ علم آئے گا، علم کے لیے محنت کرنا پڑتا. اسکولنگ کے لیے 14-15 سال نکال دیے، انٹر کے لیے 2 سال نکال دیے، انجینئرنگ یا گریجویشن کر لو 4-5 سال نکال دیے، پوسٹ گریجویشن اور 3 سال 2 سال نکال دیے. تو ہماری 20-25 سال زندگی تو پڑھائی میں لگ گئی. پھر وہ پڑھ کے بھی کسی کو نوکری مل رہی، کسی کو نہیں مل رہی، کیونکہ ہم محتاج مخلوق کے بنے ہوئے نا، ہم ڈگریوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں، ہم جو ہے نا اپنے جو ہے نا صلاحیتوں کے محتاج بنے ہوئے ہیں. تو کسی کو مل رہی، کسی کو نہیں مل رہی. مگر یہ اللہ کے رسول کا دین ایسا ہے، جو بندہ بھی اس میں آنے کی کوشش کرتا ہر ایک کے لیے کامیابی. اس میں دنیا میں تھوڑی ٹھوکریں کھاتے، تھوڑے جو ہے نا مار کھاتے، کسی کو نوکری ملتی، کسی کو نہیں ملتی، کسی کو کامیابی ملتی، کسی کو نہیں ملتی. مگر اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہے، جو بندہ اللہ کے منشا کو پورا کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہمیشہ بھرے دم تک اس کے لیے رہتی. یہ اللہ کا یہ اتنا خوبصورت دین ہے، نقصان نہیں ہوتا اس کا. تو اصل نقصان کدھر ہے؟ مرنے کے بعد اگر نقصان ہوگا تو یہ اصل نقصان ہے. دنیاوی نقصان تو ہوتے رہتے، وہ ہوتا پھر چلے بھی جاتا. مگر مرنے کے بعد اگر نقصان ہو جائے، پچھتاوا ہو جائے کہ کاش میں ایسا کر لیتا، تو وہ بڑی ہمارے پر مار ہے، وہ ہمارا آنا ویسٹ ہو گیا. پھر تو ہمیں کیا ہے، وہ نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنا. کیسا؟ ہمیں خبر کے جو 3 سوالات ہے، وہ خبر کے 3 سوالات کی، یہ چھوٹی موٹی جو بھی زندگی ہماری عارضی زندگی ہے، ہزاروں سال پہلے لوگ آئے، ابھی تک چلے گئے، ابھی تک بھی خبروں میں. ہم بھی آئے، ہم بھی چلے جائیں گے. ہماری آنے والی نسلیں بھی آئیں گی، وہ بھی چلے جائیں گے. ان کی نسلیں بھی آئیں گی، وہ بھی چلیں گے. قیامت تک چلتے رہے گا. کوئی دنیا میں آیا ایسا نہیں ہے کہ ابھی تک رکا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ عارضی زندگی ہے، یہ ٹیمپرری لائف ہے، اس میں ہمیں فکر کرنا ہے ایمان. ہم ایمان والے بنیں گے تو ہماری اولاد کو بتا سکیں گے، ہماری گھر والوں کو بتا سکیں. ہم ایمان نہیں سیکھیں گے، یقین نہیں لائیں گے، تو ہم یہاں وہاں بھٹکتے رہیں گے، یہاں پریشان ہوتے رہیں گے. اس کی غیبتیں، اس کی چغلی، وقت کی بربادی، اس کے پیچھے پڑنا، اس کے پیچھے پڑنا، فون کر کے مدد مانگنا، ادھر ادھر لگے ہوئے. ہم جب ایمان والے بن جاتے تو اللہ تعالیٰ بولتا اللہ ولی الذین آمنوا، میں دوست ہوں ایمان والوں. اللہ تعالیٰ خود بول رہا میں دوست. تو اللہ کی جب دوست بن جاتے، اللہ تعالیٰ جب دوست بنا لیتا ہم کو، تو ہم کسی سے نہیں ڈرتے. ہمارے اندر نہ مخلوق کا خوف ہوتا، نہ مخلوق سے کوئی امیدیں ہوتی، نہ مخلوق کے ہم محتاج، نہ مخلوق کے ہم فقیر بنے ہوئے. اب ہم مخلوق کے محتاج بنے ہوئے، ذرہ ذرہ ہم مخلوق کے سامنے عاجزی پیش کرتے. ہم مخلوق کے سامنے جو نا امیدیں رہتی ہماری. کوئی پرابلم آتی بھائی، یہ اس کے بار بار دل اس کی طرف جاتا، یہ بار بار دل اس کی طرف جا رہا، بار بار اس کی طرف کیوں جا رہا؟ دل کی ناپاک ہے. ایمان آنا ہے، دنیا کی محبت آ گئی. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند نہیں دنیا ہے. اللہ کو پسند کیا نہیں ہے؟ شرک اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو کفر پسند نہیں، اللہ کو نفاق پسند نہیں. یہ دل کی بیماریاں ہیں، دل کے کورونا ہے، یہ دل کے کینسر ہے، یہ بڑے بڑے اسٹیجن کے کینسر ہیں. تو یہ دنیا میں کیسا فکر کرتے ہیں؟ کچھ بیماری آ جائے، کورونا آ جائے، کینسر آ جائے، بخار آ جائے، پرابلم آ جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت فکر مند ہوتے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے. یہ پرابلم ہے سر، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، ٹیسٹنگ کراتے. 10 ٹیسٹاں بولا تو بھی لکھ کے دیا تو کراتے، ہر جگہ جا کے کراتے. کیوں؟ فکر مند ہے ہم کہ جان میری بچ جائے. لیکن وہ فکر ایمان کی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایمان مجھے کام آنے والا ہے. مرنے سے پہلے بھی کام آتا، مگر اصل تو موت، زندگی تو موت کے بعد ہے. مرنے سے پہلے بھی کام آنے والا ایمان ہے. ہمارے دل میں جو نفرتیں ہیں، ہمارے دل میں بغض ہے، حسد ہے لوگوں کا، ہمارے دل میں لوگوں کی امیدیں ہیں، لوگوں کے خوف ہے، یہ جو بیماریاں ہیں، اس کی ٹیسٹنگ کون کرا رہے ہیں؟ اور اس کی یہ ٹیسٹ کہاں پر ہوتا ہے؟ اس کے لیبوریٹریز کہاں ہیں؟ یہ اولیاء اللہ کے پاس گئے تو یہ ٹیسٹنگ بھی ہوتی، اس کی صفائی بھی ہوتی، اس کا علاج بھی ہوتا. ایسا نہیں کہ خالی ٹیسٹنگ ہوتی، وہاں پر پھر علاج بھی ہوتا. تو جسم کی فکر ہے مگر دل کی فکر نہیں. جسم کو بنانے کی فکر ہے، حالانکہ وہ جسم بوڑھا ہو جائے گا، حالانکہ وہ بیمار ہو جائے گا، حالانکہ وہ مرنا جب مر جاتا وہ جسم یہاں کا ہی سڑ جاتا. تو وہ جسم کی فکر ہم فکر میں لگے ہوئے ہیں، مگر جو دل ہے، جو کام آنے والا ہے، جو سنوارنا ہے، اس کی فکر میں نہیں. ہم جسم کو جو نا سنوارنے میں لگے ہوئے، جسم کو سنوارے، ڈاکٹر کے پاس جائے، بیماری کا علاج کرے، کرنا نہیں، مگر اس کو 1000 گنا جو ہے نا امپورٹنس دے رہے، 10,000 گنا زیادہ امپورٹنس دے رہے. دل سے، دل میں تو کچھ امپورٹنس دے رہے ہیں، دل کی بیماری کا کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ میرا دل بیمار ہے، میرا دل میں کفر ہے، میرے دل میں مخلوق کا ڈر ہے. ہم ڈر رہے ہیں، لوگوں سے بات کرنے ڈر رہے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنا حق بولنے ڈر رہے ہیں،
ہم لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنی جو ہے نا بات رکھنے ڈر رہے، ہم لوگوں سے ملاقات کے لیے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہمارے اندر خالق کا ڈر نکل گیا. جب اولیاء اللہ فرماتے جب خالق کا ڈر نکل جاتا نا مخلوق کا ڈر پیدا ہو جاتا. جب ہمارے اندر یقین آ جاتا ہے یہ مخلوق بھی محتاج ہے، مخلوق بھی مجبور ہے، میں بھی مخلوق، یہ بھی مخلوق، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے ہم اس کے سامنے بات بھی پیش کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو ہے نا مولا کے سامنے مولا ہے یقین رکھتے ہوئے ہم اپنی بات کریں، کیونکہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق ہمارا رب نہیں ہے. ہمارا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق ہمارے پالنے والا نہیں. تو یہ کیوں نہیں آ رہا، یہ پرابلمس تمام کیوں آ رہی کہ ہمارا دل میں جو عقیدہ ہے مخلوق سے زیادہ ہو گیا، غلط عقیدہ ہو گیا، اور خالق سے جو عقیدہ ہونا تھا صحیح عقیدہ وہ نہیں ہو رہا، وہ ٹوٹ گیا. وہ ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے پاس جتنے بھی پرابلمس ہے، جتنے بھی مسائل ہے، وہ پرابلمس اس کا حل ہے. اب نکلنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ ہے، استغفار ہے، اور ایمان کی تعلیمات، ایمان کا علم حاصل کرنا ہے، ایمان کی محفلیں بیٹھنا ہے، ایمان کا علم حاصل کرنا ہے، یقین کا علم حاصل کرنا ہے. یقین آتا ہے علم سے، بغیر علم کے یقین نہیں آتا. اور یہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے. بچپنے سے حدیث پڑھ رہے ہیں، بچپنے میں مدرسوں میں مسجدوں میں پڑھاتے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ جو علم سے اللہ کی پہچان ہو، جو علم سے یقین آئے، جو علم سے ایمان آئے، وہ علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. وہ علم حاصل کریں گے، کیونکہ بعض علم ایسے سب پر فرض نہیں ہے. کوئی بندہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو شادی کے مسائل جاننے کیا پتا، جب وہ شادی ہو جائے گی، اس کی شادی ہونے سے پہلے اس کو مسائل جاننا فرض ہے. کوئی نماز پڑھنا ہے، نماز کے مسائل پڑھنا فرض ہے، جاننا فرض ہے. وضو کے مسائل ہے، مطلب جیسا وقتاً وقتاً کئی چیزیں ہیں وہ جب فرض ہوتی ہے. مگر ایک علم ایسا ہے ہر ایک کو حاصل کرنا ہے، مرے دم تک حاصل کرتے رہنا ہے. وہ علم ہے اللہ کی پہچان کا، اللہ پر یقین کا، اللہ ہمارا حاجت روا یہ یقین کا، لا الہ الا اللہ کا، اللہ کی پہچان کا. مقصد حیات کا علم ہے، قبر کے 3 سوالات کا علم ہے کہ ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. بوڑھے کو بھی پوچھا جائے گا، بڑوں کو بھی پوچھا جائے گا، جو علم حاصل نہیں کرا اس کو بھی پوچھا جائے گا، کافر کو، مشرک کو بھی یہ سوالات. تو وہ سوالات کی تیاری ہم کرنا ہے تو علم دین چاہیے. بغیر علم دین کے ہم وہ سوالات کی تیاری نہیں کر سکتے. علم دین چاہیے. بندہ کوشش کرنا ہے کہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ میرا حاجت روا، میرا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اب یہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ حاصل کرنا ہے. اسکول میں ٹریننگ کرتے، کالج میں ٹریننگ کرتے، ہر چیز میں، اور اپنے جاب میں جب شروع نہیں جاتے وہاں پر بھی ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہاں پر ٹریننگ نہیں ہے. ہم بولے قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں حدیث پڑھ لیتا ہوں، میں سیلف پڑھ لیتا ہوں. قرآن سورہ فاتحہ ہوتے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے؟ قرآن ہدایت متقیوں کو ہے. قرآن پڑھنا ہے، منع نہیں ہے، مگر اس سے جو خزانے اخذ کرنے ہیں، اس سے جو ہدایت لینی ہے، وہ ہدایت متقیوں کی. اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا دیے پہلی آیت. قرآن کو ہاتھ لگانے والے پاک متقی کون ہے؟ جو اسلام، ایمان، احسان پہ ٹکتا ہے، یعنی جو جسم، قلب، روح کی عبادت کرتا ہے وہ بندہ متقی ہے. جسم بھی اس کا فرما بردار ہو، اس کا قلب بھی فرما بردار ہو، اس کی روح بھی فرما بردار. ہم بیسک سٹیج میں، ہم پہلے جسم کی فرما برداری میں، تو ہم متقی نہیں ہیں. ہم ظاہری طور پر لوگوں کو بنا لیے کہ بھائی انہیں اپنے ہولیے سے متقی دکھ رہا. ہولیا ہو سکتا ہے متقی، مگر متقی کون ہے؟ اسلام ہو، اس کے پاس ایمان ہو، اس کے پاس احسان ہو. حدیث جبرائیل سے اس کا تعلق. اور تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دیے ہدایت متقیوں کو بھی ہے، متقیوں کو ہی ہدایت. تو قرآن سے ہدایت لینا تو ہدایت والوں کے پاس جانا پڑتا. قرآن کی فہم، قرآن کی ٹریننگ لینا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، تو اس سے فہم ہمیں لینا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں حاصل کرنا ہے. تو متقیوں کے پاس جانا، متقیوں کے پاس گئے تو متقی بنتے. پھر جب قرآن کھولیں گے تو قرآن سے ہمیں ہدایت ملے، ہم گمراہی سے بچ جائیں گے، ہمیں سیدھا راستہ ملے. ورنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی ہوتے ہیں لوگ. کیوں؟ اپنی مرضی کا لاتے نا. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سکھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا جو تیرے انعام یافتہ لوگ. کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ صالحین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، جو نا نبیین ہے. یہ ایمان والے، جو تقوی والے ہیں وہ انعام والے. اور حدیث میں کیا ہے؟ جو مکرم بندہ ہے اللہ کے پاس وہ تقوی والا ہے. تو تقوی والا تو وہ تو ہائر اسٹیج ہے. اب ہمیں بیسک اسٹیج کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیسک تقوی کا جو بیسک ہے، جو نرسری ہے، LKG UKG ہے، پہلے وہ حاصل کرنا. وہ ہے ایمان. تقوی تو PhD لیول ہے، تقوی تو ڈاکٹریٹ لیول ہے، بہت ہی ہائر اسٹیج ہے، اور اتنا ٹف بھی نہیں ہے. جس کی بیسکس جتنی اچھی ہوتی ہے اتنا اچھا وہ بندہ جو ہے نا آگے بڑھ سکتا. جس کی اسکولنگ اچھی ہے وہ انجینئرنگ اچھی کر سکتا، جس کا انٹر اچھا وہ جو ہے نا وہ گریجویشن اچھا وہ پوسٹ گریجویشن اچھا کر سکتا. تو اسی طرح سے دین میں بھی سیم ہے، دین میں بھی سیم فلاسفی ہے. بیسکس اچھی ہونا. وہ بیسکس کیا ہے؟ وہ ایمان. منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایمان دین میں. ایمان اتنی ریکوائرمنٹ ہے کہ ذرہ برابر بھی جس کے پاس ہوگا وہی جنت میں. ایمان ہی نہیں ہے تو بندہ جو ہے نا ہمیشہ کے لیے جنت. تو ایمان حاصل کرنا. ایمان ایسا حاصل ہوگا
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سے ہوگا، اس کی سمجھ بوجھ سے ہوگا. اور اس کی سمجھ بوجھ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی فہم عطا کرتے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے. کہ دین کی فہم اللہ کے پاس سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی بھلائی جو اللہ کے پاس ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کا رٹنا نہیں، دین کی فہم بتائے حدیث میں، دین کی فہم ہو. ہم فہم، ہماری فہم کیا ہے؟ بس نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج. وہ فہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کے مقصد کو حاصل کیسا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا نماز مناجات ہے، کیسا کرے مولا سے مناجات. اللہ تعالیٰ کے رسول فرمائے تم عبادت اس طرح کرو جیسا اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیسا دیکھی، یا یہ نہیں کر سکتے تو تم جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیسا کرنا. تو یہ فہم ہمارے پاس ہونا. وہ روزہ کیوں رکھا گیا، تقوی والے بن جاؤ، تو اس کی فہم حاصل کرنا، قرآن کی فہم حاصل کرنا، دین کی فہم حاصل کرنا، حدیث کی فہم حاصل. ہم پڑھ لے کے سمجھ رہے ہیں، میرے کو فہم آگے سمجھ. ایک فہم ہوتی ہے، ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے، ایک فہم ہوتی ہے، ایک اس کا ورڈ بائی ورڈ معنی ہوتا ہے. ہمیں فہم اور اس کی ٹرمینالوجی حاصل کرنا ہے. وہ حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین چاہیے. علم دین کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین. اور یہ علم کا حاصل کرنا سب پر فرض ہے، مرد اور عورتوں پر فرض ہے. یہ ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، مگر کون سا علم؟ ہم دنیا کا سمجھ رہے ہیں، انجینئرنگ کا سمجھ رہے ہیں، وہ تو ہنر ہے. مگر اصل جو حقیقت ہے، جو مرنے کے بعد کام آنے والا ہے، وہ 3 سوالات ہے. وہ 3 سوالات کا علم حاصل کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں 3 سوالات ہے، آسان ہے. اتنا آسان نہیں، ہمیں اس پہ محنت کرنا ہے. آسان ہے، دین آسان ہے، اللہ کا دین آسان ہے، مگر اس پہ کوشش کرنا ہے، بندہ آگے بڑھنا ہے اور ایمان حاصل کرنا ہے. ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ایمان کیسا آتا؟ علم لا الہ الا اللہ سے آتا. اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام جب آتے اعلان کرتے نبوت کا، فوراً تعلیمات جو دیتے لا الہ الا اللہ کی دیتے. مگر ایسا کیا ہے لا الہ الا اللہ میں؟ ہر سال زندگی جب تک تھی بظاہر آپ نبی جو انبیاء ہے یہ تعلیمات دیتے لا الہ الا اللہ. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال صحابہ کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم. مطلب ایسا کیا وزن تھا ان کا اس میں جو لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی. تو اتنی اہمیت ہے اس میں. وہ اہمیت جانیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، ہم گواہی دیں گے ہاں سچ ہے، لا الہ الا اللہ میں سب کچھ ہے. لا الہ الا اللہ سے ہی ایمان آتا، لا الہ الا اللہ سے یقین آتا، لا الہ الا اللہ کے ذریعے تقوی والے بندے، توحید بھی آئے گی لا الہ الا اللہ سے. اور کیسا اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے صحابہ کو، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. صحابہ نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں ارشاد فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹے میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. کہ نوح علیہ السلام اللہ کے رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام جو نصیحت دے رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، وہ ہمیں سمجھا. اب انبیاء علیہ السلام کی وصیت کیا ہے دیکھیے. انبیاء علیہ السلام کی وصیت میں بھی نصیحت ہے. کیا ہے وصیت؟ وہ آپ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں. وہ 2 باتوں کا حکم کیا دیتا ہوں؟ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں. مطلب انبیاء علیہ السلام بھی جا رہے ہیں کیا لیسن دے رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو. پھر آگے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کہ تم لا الہ الا اللہ کہا کرو کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں تمام زمین آسمان کو رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. مطلب اتنا وزندار کلمہ ہے، اتنا وزن ہے اس کلمے میں کہ اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تمام کائنات آسمان رکھ دو، 7 آسمان رکھ دو، 7 زمین رکھ دو، ہر چیز میں رکھ دو تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے. مطلب کیا ہے ایسے کلمے میں جو اپنے بیٹوں کو وصیت دے رہے ہیں؟ یہ کلمہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، زندگی کے مقصد کو پانے کا ذریعہ ہے. پھر آپ آگے فرماتے ہیں اگر تمام آسمانوں کا زمین کا گھیرا کر لیا جائے، یعنی زمین کا گھیرا آسمان کا گھیرا ایک باؤنڈریز بنا لیا جائے تو آپ فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ گھیرے کو توڑ کے اللہ تک پہنچا کے رہے گا. مطلب تمہیں اگر کوئی رکاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کی پہچان میں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں، یہ کلمہ تم اپنا لو، زندگی بھر اپنا لو. یہ میری وصیت ہے، یہ میری نصیحت ہے تمہارے لیے. تم یہ کلمے کو زندگی میں ابھار لو، اپنے دل میں اتار لو. اس کلمے کی برکت یہ ہے، اس کی سمجھ بوجھ یہ ہے، اس کی پہچان یہ ہے، تمہیں اللہ تک پہنچا کے رہے گا. اس کا وزن یہ ہے کہ زمین آسمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے سامنے. زمین آسمان کا علم اس میں، خالق کا علم اس میں، مخلوق کا علم اس میں، یہ آپ اپنے بیٹوں کو صرف. پھر اور آگے فرما رہے ہیں کہ تم سبحان اللہ العظیم و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم جو
ذکر ہے وہ ذکر کیا کرو، کیونکہ تمام مخلوقات کو رزق، تمام مخلوقات یہ ذکر کرتی، اور یہ ذکروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا کائنات سے رزق پہنچا. اور جو میں دو باتوں کا جو روکتا ہوں وہ یہ ہے، تم شرک سے بچو اور تم کبریائی سے، تکبر سے بچو. تو نوح علیہ السلام انبیاء ہے، رسول ہے، کیا نصیحت کر رہے ہیں، کیا ایکسپلین کر رہے ہیں. ہم رہتے کہ ہم کیا دیتے کہ بیٹے ایسا کر لو، میرا تجربہ لے لو، میں ایسا کرا. آپ آخرت کی تیاری کی وصیت کر کہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے، صحابہ کو دے رہے ہیں. کیا لا الہ الا اللہ، مطلب زندگی بھر تم لا الہ الا اللہ کہا کرو، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایسا وزن ہے، اس میں خالق کا بھی علم ہے، اس میں مخلوق کا بھی علم ہے. یہ اتنا وزندار ہے کہ زمین آسمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنا وزندار. مطلب کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ سے بندہ خالق کی پہچان کرے گا. یہی تو مقصد ہے ہمارا آنے کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کی پہچان کا ذریعہ لا الہ الا اللہ، کے قرب کا ذریعہ لا الہ الا اللہ، پر یقین کا ذریعہ لا الہ الا اللہ کے خوف کا ذریعہ لا الہ الا، مطلب تمام نعمتیں اس میں لا الہ الا. تو لا الہ الا اللہ سیکھیں گے تو ہم کیا ہے، کفر سے بچ سکیں گے، شرک سے بچ سکیں گے، نفاق سے بچ سکیں گے. اور یہ شیطان سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. ہم کیا ہے، ہمارا دشمن بولتے ہم بولتے ہیں میرا وہ بھائی دشمن، میرے ماں باپ میرے دشمن، میرے یہ فلاں رشتے دار میرے دشمن. ہم اس کو میرے آفس میں انہیں فلاں بندہ دشمن، میری بیوی دشمن، میری اولاد دشمن، میری اس کو دشمن بنا لے. مگر اصل جو اللہ تعالیٰ دشمن بولے، تمہارا دشمن کھلا دشمن شیطان ہے. وہ دشمن کی پہچان بھی ضروری ہے. وہ دشمن کو چھوڑ کے ہم اس کی دشمنی میں لگ گئے اور انہیں کھیل لے رہا ہوں، 20 25 سال مرے دم تک ہمارے سے کھیل لے رہا ہوں، ہمارے سے وہ کام کرا دے رہا جو اللہ کی نافرمانی میں لگا دے رہا. تو اس کی پہچان بھی ہونا ہے، انہیں کیا کرتا، اس کا کام کیا ہے، انہیں کیا پسند کرتا، انہیں کیا نہیں پسند کرتا. اب تو لا الہ الا اللہ سیکھیں گے جب اولیاء اللہ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس. تو یہ لا الہ الا اللہ کی برکت کی ہے، اس کی سمجھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں مخلوق کے دھوکے سے بھی بچاتا، مخلوق کے شر سے بھی بچاتے، شیطان کے شر سے بھی بچاتے. تو یہ لا الہ الا اللہ سیکھنا ہے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں، نوح علیہ السلام دو باتوں سے روک رہا ہوں، شرک سے روک رہا ہوں اور کبریائی سے، تکبر سے میں تمہیں روکتا ہوں، بڑائی سے تمہیں روکتا ہوں. شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مگر دل میں کیا بٹھانا کہ اللہ کے علاوہ مخلوق کو حاجت روا اپنے دل میں آنا، یہ شرک. کوئی مسلمان ظاہری طور پہ شرک نہیں کرتا، مگر جو شرک ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ ریاکاری بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ریاکاری شرک ہے، چھپا ہوا شرک ہے، یہ لوگوں کے لیے عمل چھپا ہوا شرک ہے. تو یہ شرک سے بچو تم، اور کبریائی سے، تکبر سے، جو نا بڑائی سے تم بچو. تو یہ وصیت دے کے فرماتے. اور ایک روایت میں آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہونے کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ بڑائی، یہ کبریائی، یہ کیا ہے؟ کیا دو جوتے ہونا خوبصورت، اس کے دو تسمے ہونا خوبصورت، کیا یہ کبریائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ کبریائی، یہ تکبر نہیں. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھی گاڑی اس پہ سوار ہونا یہ تکبر ہے، کبریائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی تکبر نہیں. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچھے کپڑے پہن لینا کیا یہ کبریائی ہے، یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بھی تکبر. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی رہنمائی فرمائیے کہ یہ کبریائی، یہ بڑائی ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو اپنے سامنے حقیر جاننا. ابھی لوگوں کو سامنے حقیر جاننا، یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، یہ تکبر ہے. ہم لوگوں کو سامنے چھوٹا کوئی آتا ہے، کوئی عمر میں ہو یا علم میں ہو، ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. یہ جو ہم لوگوں کو حقیر کیوں سمجھ رہے ہیں، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. ہم یہ نہیں جان رہے کہ یہ اللہ کی ملک ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اس کا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ دیکھ رہے ہیں. اب ہمیں اس کا علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میں کچھ توپ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں اتنا کماتا ہوں. یہ تو غریب، مطلب لوگوں کو حقیر جاننا، یہ حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے. یہ آپ سے فرما رہے ہیں. تو شرک سے بھی بچنا ہے. شرک سے کیسا بچیں گے؟ چھپا ہوا شرک، شرک اندر جو بیٹھا ہوا نکالنا ہے. تو لا الہ الا اللہ سے یہ دل کی صفائی کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی صفائی ہونا. لا الہ الا اللہ بھی چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیے، کیونکہ بغیر کلمے کے کوئی بندہ ایمان والا نہیں بنتا، بغیر کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی بندہ نہیں ہوتا، بغیر اس کو سمجھے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، بغیر اس کو دیکھے کوئی محسن نہیں ہو سکتا، بغیر اس کے عمل کے، کلمے کے عمل کے کوئی تقوی والا بھی حاصل نہیں کر سکتا، اور توحید بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا بغیر کلمے. تو اتنا اہم کلمہ ہے، ہم وہ کلمے سے پیچھے ہٹ گئے، ہم وقت لگا رہے ہیں،
ہم دنیا پہ وقت لگا رہے ہیں, ہم ریسرچ پہ وقت لگا رہے ہیں, دنیا کے ہمارے کاموں میں ریسرچ پہ وقت لگا رہے ہیں, ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقت لگا رہے ہیں, ہم یہ ریسرچ پہ اس کی مدد کے لیے اس کی مدد کے لیے وقت لگا رہے ہیں, مگر اپنی جو میں نکالنا ہے, اپنے لیے جو مدد کرنا ہے مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے بھی یہاں پر, وہ مدد کے لیے ہم وقت نہیں نکال. وہ وقت نہیں نکالنے سے کیا ہے, ہمارا خود کا نقصان ہے. وقت چلا گیا, کل کا وقت آج نہیں آتا, آج کا وقت یہ گزر گیا, اب آنے والا کل رہتے رہتے نہیں معلوم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا, ایک پلک مارنے سے دوسرے پلک مارنے تک, ایک سلام پھیرنے سے دوسرے سلام پھیرنے تک, مجھے پتا نہیں ایک سانس لینے سے دوسری سانس لینے تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں. یہ سرکار کی یہ ہائیسٹ لیول آپ سرکار کا امتیوں کے لیے ہے. سرکار اپنی موت کو اتنا یاد کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا یاد کرنا ہے, ہمیں معلوم نہیں کہ موت کب آنی. تو تیاری کرنا ہے, تیاری کرنے کا ذریعہ ہے علم دین. علم دین میں اہم چیز کیا ہے, ایمان ہو, عمل ہو. عمل کے درستی لیے کیا ہے, ایمان. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دین بالکل آسان ہے. آسان کس کے لیے, جو اصولوں سے چلا. اصول کیا ہے, اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, توحید, یہ اصول ہے. ہر چیز میں اصول ہوتے ہیں. گاڑی چلانے کے اصول ہوتے ہیں, صحیح نہیں چلائے اصولوں کے تحت تو کیا ایکسیڈنٹ ہوتا. کار چلانے کے اصول ہوتے ہیں, سیڑھیاں اترنے کے اصول ہوتے ہیں, آفس میں کام کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں آفس والوں کے. ہر جگہ اصول ہم فالو کرتے اور مار نہیں کھاتے ہم لوگ. ہم وہاں پر سکون سے دیکھیں گے اصول فالو کروں گا تو میرا فائدہ ہی فائدہ ہے. مگر دین کے اصول ہم نہیں جانتے. دین کے اصول کیا ہے, دین کے معنی کیا ہے, دین کی فہم کیا ہے, جو اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دین کی فہم, دین کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اور اس کے اصول کیا ہے. یہ اصول سے کامیابی ہے. اگر یہ اصول سے ہٹ گیا بندہ تو انہیں اپنے اصول بنا لیا اور اپنا دین بنا لیا. اسی لیے خبر میں کیا سوال ہے, ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے. مطلب تو اپنے دین پہ تھا یا رب کے دین پہ تھا, تو اپنے دین پہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ تھا. تو اپنا دین نہیں بنانا ہے ہمیں. اپنا دین نہیں بنانے کے لیے دین کو سیکھنا پڑتا کہ اللہ کا دین ہے کیا, یہ سیکھنا ہے, اس کا علم حاصل کرنا. تو خبر کے 3 سوالات جو ہے اس کی تیاری امپورٹنٹ ہے. اس کی تیاری کریں گے تو کامیابی ہے. اگر اس کو چھوڑ کے دوسرے تیاریوں میں, دوسرے سفروں کی تیاری میں لگے تو ہم ڈیسائیڈ کر لو ہم کدھر جائیں. ہم کدھر بھی ہو ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوگی. اسکول میں بچہ پڑھنے والا پڑھنے کی خواہش سے زیادہ میں بولوں گا پڑھ لے کے کام کروں گا, پھر پڑھنے کے بعد کالج میں جائے گا, کالج کے بعد کروں گا انجینئرنگ میں جائے گا, انجینئرنگ میں بولے گا کہ میں نوکری ملنے کے بعد میں جو نا علم دین حاصل کروں گا. پھر بولے پھر شادی آئے گی, شادی کے بعد کہے گا کہ مجھے شادی کے بعد یہ فلاں پروموشن کے بعد مطلب بڑھاپا آ جاتا, علم نہیں سیکھتا ہوں. ابھی بھی وقت ہے, اب ہم یہ ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ہمیں نہیں معلوم آخری وقت کب کس کا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہم یہ وقت کو یوٹیلائز کرنا ہے اور ایمان حاصل کرنا ہے, یقین کی علم حاصل کرنا ہے. وہ آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ کی فہم حاصل کرنا ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے. یہ حقیقت میں یہی اللہ کی سچی فرما برداری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی فرما برداری ہے, صحیح فرما برداری ہے. اور یہ محبت ہم اگر کر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, میں گھر والوں سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے شوہر سے, میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں. محبت کی دلیل کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہونا. جب اللہ کے اس کے رسول کی فرما برداری ہو, آخرت کی خبر کے 3 سوالات کی تیاری ہو, یہ حقیقت میں محبت. کیونکہ اس کے علاوہ جو دنیا کی طرف محبت ہے وہ جو ہے نا مطلبی ہے, وہ غرضی ہے. کیونکہ اگر آخرت کے طرف وہ محبت لے کے جا رہی, آخرت اللہ کے قریب نہیں کر رہی, اللہ کے رسول کے قریب ہمیں نہیں کر رہی, تو مطلب کیا ہے, کچھ پرابلم ہے وہاں. وہ کچھ غرضی ہے, وہ مطلب ہے اس میں کچھ, اس میں جو ہے نا تھوڑی دیر کا مزہ ہے, نفسی خواہشات ہے اور کچھ بھی. تو ہمیں دنیا کی طرف بھی نہیں جانا ہے, ہمیں بیلنس کرنا ہے. ہمیں کیا بیلنس کرنا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے دین حاصل کرنا, چھوڑنا نہیں ہے دنیا. جو غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بھائی دنیا مطلب سب چھوڑ دو, گھر میں بیٹھے, ایسا نہیں ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے, نوکری کرتے ہوئے, کیونکہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے. ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ ہے, ذرہ ذرہ عبرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, ذرہ ذرہ ہمیں نشانیاں اللہ تعالیٰ کی, ان نشانیوں سے اللہ کا پتہ چلتا ہے. یہ نشانیوں دکھا کے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کراتے, لا الہ الا اللہ سمجھاتے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے گھر میں, ہمارے آفسوں میں, ہمارے یہ دین جب آ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان جگہوں سے گھر بیٹھے ہمیں دین ملے. ہم سیکھیں گے, لیکن کوشش کریں. ہم کوشش نہیں کریں تو کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد علیہ وسلم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے مولا, سنا گیا مولا, اسے قبول فرما لے. اس میں جو بھی غلطیاں ہوگی توبہ کرتے ہیں, معاف فرما.
ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو خاتمہ بالخیر عطا فرما، عذاب زکوٰۃ کی تکلیف سے محفوظ رکھنا، ٹوٹی بوٹی محفل کو ٹوٹے بوٹے ذکر کو ملا تیرے محبوب ترین بندوں کے ذکر میں شمار فرما کے قبول فرما، اس حاضری کو قبول فرما لے فلا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ السلام علیکم.